بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طاقت اور شجاعت کے ساتھ روحانی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ خصوصی محبت تھی، کیونکہ جو قربت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی آغوش نبوی میں ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے جو واقعات ہم بیان کرنے والے ہیں، یہ واقعات ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان واضح ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا ایک واقعہ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شاہزادگان حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ درمیانی رات میں ناگہاں یہ سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور زار زار رو رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ وہ شخص اس حال میں حاضر خدمت ہوا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فالج زدہ تھی اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے اس کا قصہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم قسم کے گناہوں میں دن رات منہمک رہتا تھا، اور میرا باپ جو بہت ہی صالح اور پابند شریعت مسلمان تھا بار بار مجھ کو ٹوکتا اور گناہوں سے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی نصیحت سے ناراض ہو کر اس کو مار دیا، اور میری مار کھا کر میرا باپ رنج و غم میں ڈوبا ہوا حرم کعبہ آیا اور میرے لیے بد دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بالکل ہی اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا اثر ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے باپ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی، اور میرے باپ نے اپنی شفقت پدری سے مجبور ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ بیٹا چل، جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹنی پر سوار کر کے مکہ معظمہ لا رہا تھا کہ راستے میں بالکل ناگہاں اونٹنی ایک مقام پر بدک کر بھاگنے لگی اور میرا باپ اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان ہلاک ہو گیا، اور اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں آ کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری سرگزشت سن کر فرمایا کہ اے شخص، اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ، خدا کریم بھی تجھ سے خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بحلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کو تسلی دی اور چند رکعت نماز پڑھ کر اس کی تندرستی کے لیے دعا مانگی۔ پھر فرمایا کہ اے شخص اٹھ کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو نے قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس شخص کو شفا مل گئی۔ کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت گرتی ہوئی دیوار تھم جانے کے حوالے سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمے کا فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مقدمے کے درمیان لوگوں نے شور مچایا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے اٹھ جائیے، یہ دیوار گر رہی ہے۔ آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مقدمے کی کارروائی جاری رکھو، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ و ناصر و نگہبان ہے۔ چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ اس مقدمے کا فیصلہ فرما کر جب وہاں سے چل دیے تو فوراً ہی وہ دیوار گر گئی۔ ناظرین، یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس اپنے اولیاء کرام کو ایسی روحانی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ ان کے اشاروں سے گرتی ہوئی دیواریں تو کیا چیز ہیں، بہتے ہوئے دریاؤں کی روانی بھی ٹھہر جاتی ہے۔ ایک روایت میں علی بن زازان کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایک بد نصیب نے نہایت ہی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر میں سچا ہوں تو ضرور تو قہر الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس گستاخ نے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے بد دعا کر دیجئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔
اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ بالکل ہی اچانک وہ شخص دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ ناظرین، یاد رکھیں، جس طرح سے کوئی شخص اپنے دوست کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی اپنے قریبی بندوں کی گستاخی کو برداشت نہیں فرماتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیر خدا ہیں، ان کی گستاخی کرنے والے کا حال کیا ہوا یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر با آواز بلند فرمایا کہ اے قبر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے قبر والو، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا، تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے، اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں کا بآواز بلند اس طرح جواب دیتے ہیں کہ دوسرے حاضرین بھی سن لیتے ہیں۔ یہ قدرت و طاقت عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لوگ اپنی آوازیں تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور مردے ان کی آوازوں کو سن بھی لیتے ہیں، مگر قبر کے اندر سے مردوں کی آوازوں کو سن لینا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ خاصان خدا کا خاص حصہ اور خاصہ ہے جس کو ان کی کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبر والوں کا یہ اقبالی بیان ہے کہ مرنے والے دنیا میں جو مال و دولت چھوڑ کر مر جاتے ہیں اس میں مرنے والوں کے لیے سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور جس مال و دولت کو مرنے سے پہلے خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی ان کے کام آنے والا ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت اسبغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں میدان کربلا کے اندر ٹھیک اس جگہ پہنچے جہاں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بنی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ آئندہ زمانے میں ایک آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ٹھہرے گا اور اس جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے، اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی، اور اسی جگہ ان شہیدوں کا مدفن بنے گا اور ان لوگوں پر آسمان و زمین روئیں گے۔ ناظرین، اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع کربلا کی پیشگوئی فرمائی ہے جو کئی برسوں بعد وقوع پذیر ہوا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ان کے مکان پر بھیجا، تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں چکی بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہی ہے۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں اس عجیب کرامت کا تذکرہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی یہ بھی ڈیوٹی فرما دی ہے کہ وہ میری آل کی امداد و اعانت کرتے رہیں۔ ناظرین، اس روایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو بارگاہ خداوندی میں اس قدر قرب اور مقبولیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ان کی امداد و نصرت اور حاجت براری کے لیے خاص طور پر مقرر فرما دیا۔ یہ شرف حضرات اہل بیت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاصے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ان کے وقار و اقتدار کا کیا کہنا کہ آپ کے گھر والوں کی چکی فرشتے چلایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں حضرت فضالہ بن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ینبع میں بہت سخت بیمار ہو گئے، تو میں اپنے والد کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ دوران گفتگو میرے والد نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت ایسی جگہ علالت کی حالت میں مقیم ہیں، اگر اس جگہ آپ کی وفات ہو گئی تو قبیلہ جہینہ کے گواروں کے سوا اور کون آپ کی تجہیز و تکفین کرے گا؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے چلیں، کیونکہ وہاں اگر یہ حادثہ رونما ہوا
تو وہاں آپ کے جانثار مہاجرین و انصار اور دوسرے مقدس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور یہ مقدس ہستیاں آپ کے کفن و دفن کا انتظام کریں گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے ابو فضالہ، تم اطمینان رکھو کہ میں اپنی بیماری میں ہرگز ہرگز وفات نہیں پاؤں گا۔ سن لو، اس وقت تک ہرگز ہرگز میری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ مجھے تلوار مار کر میری پیشانی اور داڑھی کو خون سے رنگین نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بدبخت عبد الرحمن بن ملجم مرادی خارجی نے آپ کی مقدس پیشانی پر تلوار چلا دی، جو آپ کی پیشانی کو کاٹتی ہوئی جبڑے تک پیوست ہو گئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہوا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس زخم میں آپ شہادت کے شرف سے سرفراز ہو گئے، اور آپ نے حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام ینبع میں جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف صحیح ہو کر رہا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی پیش گوئیاں بیان ہوئی ہیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شامل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات یقینی ہے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی گئی روایت میں یہ فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے وفات نہیں پاؤں گا بلکہ شہید کیا جاؤں گا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں ایک اہم کرامت خیبر کے دروازے کے حوالے سے مشہور روایت ہے کہ جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ کواڑ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ کیا فاتح خیبر کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کئی کرامات ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی مدد فرشتوں کی صورت میں اتاری۔ جنگ بدر میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح پائی۔ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا جو لقب ملا تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ملا تھا، اور یقیناً اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مخلص محب تھا، شہامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین نے۔ ابن القرا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ ناظرین، یہ روایت تفسیر کبیر سے نقل کی گئی۔ یاد رکھیں، کرامات اور معجزات ایسے ہی کارناموں کو کہا جاتا ہے کہ جو عام عقل کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کرامات کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں منقول ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا۔ شوہر نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی۔
یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ آپ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ، میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے؟ عورت نے کہا کہ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تو یاد کر کے تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو تیری ماں نے تجھے اس گھر سے باہر لے گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا، اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی، پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی، کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا کہ ہاں۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس کے زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ ناظرین، یہ واقعہ شواہد النبوہ سے نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی کرامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام عام انسانوں کی طرح نہیں ہوا کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی روحانی طاقتوں کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دیتا ہے کہ ان بزرگوں کے تصرفات اور ان کی روحانی طاقتوں اور قدرتوں کی منزل بلند تک کسی بڑے سے بڑے فلسفی کی عقل و فہم کا بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اسی کتاب شواہد النبوہ میں ایک روایت یہ بھی نقل ہے کہ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہر بار میں فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے پل پر پہنچ کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ اسی طرح سے شواہد النبوہ کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر جاسوسی کیا کرتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ خبریں آپ کے مخالفین کو پہنچایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس سے دریافت فرمایا تو وہ شخص قسمیں کھانے لگا اور اپنی برت ظاہر کرنے لگا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ شخص اندھا ہو گیا اور لوگ اس کو لاٹھی پکڑا کر چلانے لگے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو اس کی حالات بتا کر یہ بتایا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص کے بارے میں جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ حرف بحرف درست نکلا اور آپ کی پیش گوئی پوری ہو کر رہی۔ شواہد النبوہ میں ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں جو کتابوں میں منقول ہیں۔ جن کتب سے یہ کرامات اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان کا حوالہ بھی ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ ان واقعات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آئیے اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خداداد خوبیوں کا۔ حضرت سیدنا ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زرار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کریم کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجیے۔ حضرت سیدنا زرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے علم عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم اللہ عز و جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی۔ جب کلام یعنی گفتگو کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی عز و جل سے مسرور ہوتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ کرم اللہ وجہ الکریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے۔
اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، روب و دبدبہ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے کلام کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے۔ جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت یعنی سرمایہ دار کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق یعنی میرا شوق رکھتی ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں۔ تیری عمر بہت کم اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہائے، سفر آخرت نہایت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل یعنی تھوڑا سا، اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچ دار ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل کی قسم، وہ ایسے ہی تھے۔ ناظرین، آپ کو گھرانہ حیدر کی فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 3 سا جو لائے، ایک سا تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ اسی واقعے کو شعر میں شاعر نے یوں بیان کیا ہے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کی اس ایمان افروز اثار کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے والوں کی شان ہی نرالی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی تھی، اور آپ کی زوجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن نبوت میں پرورش پائی تھی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں بعض واقعات ایسے بھی منقول ہیں جو عام فہم سے بہت بالا تر ہیں، اسی لیے بعض واقعات کے بارے میں سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسرے رکاب میں پاؤں رکھتے ہی 60,000 قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، اور بعض روایت میں ایک قرآن کا ذکر ہے، ایک قرآن ختم فرما لیتے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعہ مستند ہے؟ یہ واقعہ عربی کی ایک کتاب کشف النظر میں موجود ہے، کیا یہ کتاب مستند ہے؟ ناظرین، فقہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیے گئے سوال میں جس روایت کے متعلق دریافت کیا گیا، یہ روایت ہمیں کسی مستند مرجع و ماخذ میں نہیں مل سکی۔ مزید یہ کہ جس عربی کتاب کا سوال میں ذکر کیا گیا وہ بھی ہمیں تلاش بسیار کے باوجود نہیں مل سکی۔ البتہ آپ کے سوال سے جزوی طور پر ملتی جلتی ایک روایت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے شواہد النبوہ التقویہ یقین الفتویٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں ذکر کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پر ایک پاؤں مبارک رکھتے تھے
تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور جب دوسرا پاؤں مبارک رکاب تک پہنچتا تھا تو پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ مولانا جامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات ہیں، انہی میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پر ایک پاؤں مبارک رکھتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور جب دوسرا پاؤں مبارک رکاب تک پہنچتا تھا تو پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ البتہ فقہا فرماتے ہیں کہ کافی تلاش کے باوجود ہمیں شواہد النبوہ کی اس روایت کی بھی کوئی سند نہیں مل سکی، اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ماخذ معلوم ہو سکا، لہٰذا جب تک کسی معتبر سند سے اس کا ثبوت نہ مل جائے تو ایسے واقعات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، واللہ العلم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے حوالے سے مختلف واقعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے اہل علم کی آراء بتاتے ہیں۔ اہل علم نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام بیان فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فتح مکہ کے موقع پر حبل کے بلند و بالا بت گرانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدم میرے شانوں پر رکھ کر بت گرا دیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میرے کندھوں پر آؤ اور ان بتوں کو گرا دو۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کس حالت میں دیکھتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا دیکھتا ہوں گویا تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور میرا سر ساق عرش سے جا ملا، اور جدھر ہاتھ پھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہارا کتنا اچھا وقت ہے، تم کار حق ادا کر رہے ہو، اور میرا حال کتنا مبارک ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ مدارج النبوت میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے آپ کی مقدس پلکوں پر موجود تھے، میں نے انہیں اپنی زبان سے چوس لیا، بس علم و عرفان اور حکمت و ادراک کا ایک سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ بعض شاہرین علماء حدیث انا مدینۃ العلم والی الباب کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہاں العلم سے مراد شریعت کا علم نہیں، کیونکہ وہ تو دیگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو بھی حاصل تھا، اس سے مراد روحانیت کا علم ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا دروازہ قرار دے کر یہ اعلان فرمایا گیا کہ ان علوم روحانیہ کا طالب اس دروازے کی چوکھٹ چومے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کے تمام سلاسل، خواہ چشتی ہوں یا قادری، نقش بندی ہوں یا سہروردی، سب کے سب اسی باب علم سے ہی فیضیاب ہو کر منزل مراد تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے حضرت شیخ عبدالحق دہلوی کی رائے ملاحظہ فرمائی، آئیے اب آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستوں میں سے ایک راستہ قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیشوا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، جیسا کہ آپ جسمانی پیدائش کے بعد ہیں، اور جس کو بھی فیض و ہدایت پہنچی اسی راہ سے پہنچی اور انہی کے ذریعے سے پہنچی، کیونکہ اس راہ کے آخری نقطے کے قریب ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب دفتر اول میں فرماتے ہیں، حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں آسمانوں کا علم سکھاؤں۔ جب میں اچھی طرح متوجہ ہوا تو تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت امیر کے ساتھ مخصوص پایا۔ آپ فرماتے ہیں، قطب مدار کا سر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے قدم کے نیچے ہے، قطب مدار انہی کی حمایت و رعایت سے اپنے ضروری امور کو سر انجام دیتا ہے اور مداریت سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین بھی اس مقام میں حضرت امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ناظرین، یہ تھی رائے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آئیے اب آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بتاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ان اکابر جید علماء ربانین اور صاحب کامل ہستیوں میں سے ہیں جن کے تمام مسالک اہل سنت، اہل حدیث اور دیوبندی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ان کے علم و فضل کے معترف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک روز مقام قرب میں غور کی نگاہ کی گئی تو ہر چند نظر دور دور تک گئی، لیکن جہت خاص جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی اس سے زائد کسی میں نہ دیکھی گئی، اور اس جہت میں کسی دوسرے کی ان پر فضیلت نہیں دکھائی دی۔
آپ اس جوہت یعنی مقام قرب کے اعلیٰ مرکز کے اوپر ہیں اور اسی لیے آپ ہی مبدع عرفان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفاصل العارفین میں اپنے چچا حضرت ابو الرضا محمد کی روایت درج کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بار بچشم حقیقت زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقہ عالیہ کے فیض یافتہ کسی مرد حق سے بیعت کروں تاکہ ان سے حقائق کی تفصیل پوچھ سکوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری بیعت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے ہوگی۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ گویا کسی راستے پر جا رہا ہوں، آس پاس کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، لیکن راستے پر گزرنے والوں کے نقوش موجود ہیں۔ تھوڑی دور راستے کے درمیان ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے راستہ پوچھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ادھر آؤ۔ اس سے مجھے انشراح قلب حاصل ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے سست رفتار، میں علی ہوں اور مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلوں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یا رسول اللہ ھذا ید الرضا محمد۔ یہ سن کر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ اس موقع پر میرے دل میں ایک بات کھٹکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مطلع ہو کر فرمایا کہ میں اسی طرح اولیاء اللہ کے حق میں وسیلہ بیعت رہتا ہوں، ورنہ اصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے اشغال اور اذکار کی تلقین فرمائی اور علوم و اسرار سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تمام علوم ظاہری و باطنی کا مخزن ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سے آگاہ اور معترف تھے، اور شیخین کریمین مختلف مواقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی اور اصابت رائے سے استفادہ بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سخاوت انبیاء کرام کا خلق اور دعا اولیاء اللہ کا ہتھیار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو انبیاء کی سنت پر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لازم پکڑو، ایسا کرنا تم پر لازم ہے اور انہی کے ذریعے تم بارگاہ الہی میں محبوب بن سکتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا اور سائل اخلاص کا محتاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایمان کی بنیاد صدق امانت پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے انبیاء کرام کے فرمان کے مطابق بجا لاؤ، اور جب عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جنت مطیع و تابعدار بندوں کا انعام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عورتوں کی اطاعت احمقوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حسن خلق ایک عمدہ ساتھی ہے جبکہ غرور و تکبر اندرونی بیماری ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔